تھینک یو سر. سمیرا خان فرام سما ٹیلی ویژن. سر ایک ہمیشہ آپ کی پریس بریفنگس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یو ہیو اے لاٹ آف فوکس آن کربنگ آن انلیگل اسپیکٹرم, اور انلیگل اسپیکٹرم اس کے ساتھ بارڈر مینجمنٹ, یہ آپ کی بریفنگس میں کافی اس کے اوپر آپ ڈسکشن بھی کرتے ہیں, یو ٹرائی ٹو ایکسپلین آل دا تھنگس. مگر جو ایک امیجیٹ ریئیکشن آتا ہے اس کے اوپر, جو کہ بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے کہ بارڈر پر تو فوج اور ایف سی ہے, پھر اسمگلنگ کیوں ہو رہی ہے؟ بارڈر پر جب فینس لگ چکی ہے تو انفلٹریشن کیوں ہو رہی ہے؟ اور ایرانی خام تیل ہو, برانڈڈ سگریٹس ہوں, پیٹرول ہو, ڈرگز ہو, جو بھی ہو, تو اگر یہ بارڈر سے ہی ہو رہا ہے اور اس کا راستہ انلیگل اسپیکٹرم کے لیے کھل رہا ہے, تو پھر اس میں فوج کا, فینس کا کیا کردار رہ جاتا ہے؟ میں چاہوں گی اس پر بھی آپ اپنا رد عمل دیں, اور سب سے بڑی چیز یہ کلیئر کر دیں کہ انلیگل اسپیکٹرم سے کے حوالے سے سب سے بڑی مخالفت آپ کو خود کیا لگتا ہے کہ اس جانب سے, کن کوارٹرز کی جانب سے آ رہی ہے؟ بہت شکریہ. ٹھیک. I think you are talking in context of our last briefing that we had, جہاں پہ ہم نے لیگل اسپیکٹرم کی بات کی, اور کس طرح یہ لیگل اسپیکٹرم جو اربوں روپیہ غیر قانونی کا سرپرستی کرتا ہے اس کرمنل مافیا کی اور دہشت گردی کی. اور اس پہ یہ جو کنفیوژن ہے کہ اگر بارڈر پہ فینس ہے لگا ہوا ہے اور فوج لگی ہوئی ہے, تو پھر یہ کیسے لیگل اسپیکٹرم آپریٹ کر رہا ہے؟ تو دیٹ مینس کہ سم ہو شاید فوج جو سی ہے اس کی اجازت دیتی ہے یا اس کی سرپرستی کرتی ہے. دیکھیں یہ اس میں اینڈ یو ٹاکڈ اباؤٹ دی ایرانین تیل, اس کی آپ نے بات کی کہ وہ کیوں آتے ہیں. یہ کمپلیکس ایشو ہے. اس کو پہلے لیٹس ٹاک اباؤٹ دس جو ایشو ہے آپ کا تیل کا, یا یہ باقی آپ نے بات کی, دین ویل ٹاک اباؤٹ فینس. اور اس کو سمجھنا آئی تھنک ضروری ہے. یہ جو بلوچستان کے علاقے ہیں جو متصل ہیں اس کے ساتھ, ایران کے ساتھ, دے آر ناٹ لائک, ان کو اگر آپ دیکھیں تو انفراسٹرکچر اور سہولیات کی طرح وہ اس طرح نہیں جس طرح ہم یہاں شہر میں پنڈی میں یا اسلام آباد یا لاہور میں. وہاں پہ آپ نے تیل کی بات کی, تو وہاں تیل ایسے نہیں کہ آپ گاڑی چلائیں گے اور پیٹرول اسٹیشن پہ چلے جائیں گے اور تیل ڈالیں گے. آپ نے گروسریز لینی ہے تو آپ کسی مارکیٹ میں جائیں گے اور گروسریز وہاں سے سپر مارکیٹ سے کارٹ بھریں گے اور لے کے آ جائیں گے. وہاں پہ جو بنیادی سہولیات ہیں ان کی کمی ہے, چاہے وہ تیل ہو, چاہے وہ صاف پانی ہو, تعلیم ہو, صحت ہو, روزگار کے مواقع ہو. تو جب ایک, اور یہ بڑے وسیع علاقے, اینڈ اٹ از ناٹ کہ یہ آج ہے, یہ دہائیوں سے ہے, ایک عرصے سے. سو دے ہیو, ان کی جو ایک اکنامک سسٹم ہے اس میں ان کی ایک ڈپینڈنس ہے آن کراس بارڈر ٹریڈ. کیونکہ اگر وہاں پہ ان وسیع علاقوں میں اگر آپ جو ضروریات زندگی ہیں زندہ رہنے کے لیے وہ نہیں دیتے اور وہ پرووائڈ نہیں کرتے, اور آپ فوج کو کہیں کہ آپ ادھر آ جائیں اور یہ بارڈر سیل کر دیں اور بالکل بند کر دیں اور کوئی چیز نہیں آنے دیں, تو پھر تو یہ مافیا مزید خوش ہوگا, کہے گا اچھا جی یہ مقامی لوگ اور فوج ہم نے آمنے سامنے کھڑے کر دی. تو ضرورت اس امر کی ہے, اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے کہ بتدریج وہاں پہ جو آلٹرنیٹو جو روزگار ہے اور یہ سہولیات ہیں فراہم کی جائیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے اپنی بریفنگ میں ہی بات کی کہ چمن میں جب یہ ون ڈاکومنٹ رجیم کا انعقاد ہوا تو حکومت نے اور فوج کے تعاون کے ساتھ حکومت نے اور فوج نے مل کے وہاں پہ ایک وہ مارکیٹ, آلٹرنیٹو مارکیٹ, میں نے بارڈر مارکیٹ بن رہی ہے, یہاں شاپس کریٹ کی جا رہی ہیں اور فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ زرملان میں جتنا وہاں 1000 ایکڑ جو سی زمین ہے اسے زیر کاشت لایا جا رہا ہے. یہ جو آپ کے متصل علاقے ہیں ان بہت ادھر کیپیسٹی ہے ان بارڈر ایریاز میں ایگریکلچر کی, جو آپ, اور ان کے اوپر بھی بہت سے پروجیکٹس ان سے بلوچستان کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کنسیو کیے جا رہے ہیں, ان پہ کام بھی شروع ہو گئے. تو وی ہیو ٹو, دی اسٹیٹ ہیز ٹو پرووائڈ فرسٹ وہاں پہ بیسک انفراسٹرکچر اینڈ آلٹرنیٹو جو آپ کی امپلائمنٹ ہے, جو روزگار ہے متبادل, اور آپ وہ نہ دیں اور کہیں کہ جی سب کچھ بند کر دو. تو ڈز اٹ میک اینی لاجک؟ اور پھر جو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو وہاں سے چیزیں آتی ہیں, مثلا یہ تیل آتا ہے تو اس کے جو پرمٹ ہیں یہ فوج تو نہیں جاری کرتی, یہ آرمی یا ایف سی تو نہیں جاری کرتی. آرمی اور ایف سی تو ایک کنسسٹنٹ کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو انلیگل ٹریڈ ہے اس کو کم کیا جائے. اور آپ نے اگر آپ نمبرز کو دیکھیں تو یہ کہاں 15-16 ملین لیٹر یومیہ سے یہ کتنا کم ہو کے 5-6 ملین لیٹر پہ آ گیا. یہ فوج کی, ایف سی کی, قانون نافذ کرنے والے, انٹیلیجنس کے, لیویز کی, ان سب کی مشترکہ کوششوں سے ہی ہوا ہے. سو اٹ از اے پرابلم جس کے اوپر ایف سی, انٹیلیجنس,
لا انفورسمنٹ تمام ادارے لگے ہوئے ہیں, بٹ اٹ ریکوائرز اے لانگ ٹرم سولوشن, اے سسٹینیبل سولوشن, اے پیپل ڈریون, اے پیپل سینٹرک سولوشن. ناؤ لیٹس کم ٹو دس آئیڈیا آف فینس, کیونکہ ایک بڑی سمپلسٹک تھاٹ ہے کہ چونکہ یہ فینس لگ گئی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان, اس لیے اب تو ایک چیز یہاں سے وہاں نہیں آ سکتی, اور اگر آ رہی ہے تو اس میں یقیناً کوئی فوج کی یا سول آرم فورسز کی کوئی نہ کوئی کنائمنس یا ان کا حصہ شامل ہوگا. یہی آپ, آئی تھنک دس از واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے, دس از دی آپشن. اس کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ سے 2-4 منٹ زیادہ میں بھی لے لوں اس کو سمجھانے کے لیے, بٹ دس از این امپورٹنٹ ایشو وچ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. دیکھیں, پاکستان کا جو ویسٹرن بارڈر ہے یہ تقریباً 3,500 کلومیٹر سے اوپر ہے, آئی تھنک 3,560 کلومیٹر کا یہ بارڈر ہے. اس میں جو افغانستان کا حصہ ہے وہ 2,600 آئی تھنک کچھ کلومیٹر ہے, اور جو ایران کے ساتھ ہمارا ہے وہ آئی تھنک 950 کلومیٹر کے قریب ہے. تو یہ جو بارڈر ہے یہ بڑا ایک ٹف ٹیرین ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا, اٹس اے ویری دشوار اور طویل بھی ہے اور دشوار بھی. اس پہ جب فینس لگائی تو اس فینس کے لگانے سے جو غیر قانونی آمد و رفت ہے, نقل و حرکت ہے, یقیناً اس میں کمی بھی آئی, وہ چینلائز بھی ہوئی اور اس کے فائدے ہوئے. لیکن یہ کہنا کہ اب یہ فینس چونکہ لگ گئی ہے اور اس پہ ایک سیکورٹی لگ گئی ہے تو اب تو ایک پرندہ بھی دم نہیں ادھر سے مارے گا, تو یہ اس کا مطلب, تو دیٹ از ناٹ دی کریکٹ انڈرسٹینڈنگ آف دی گراؤنڈ سچویشن. اور اس کے کچھ فیکٹرس ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بارڈر واٹر ٹائٹ کنٹرول نہیں ہوتا. آپ مثال لے لیں امریکہ کے اور میکسیکو کے بارڈر کی. امریکہ کے پاس بہت ریسورسز ہیں, چاہے وہ اکنامک ہوں, ٹیکنالوجی کے ہوں, سیکیورٹی کے ہوں, ملٹری کے ہوں, لیکن پھر بھی جو امریکہ کا میکسیکو کے ساتھ بارڈر ہے اس پہ غیر قانونی نقل و حرکت اور اسمگلنگ ایک مدعا ہے یا نہیں ہے. اس کے مقابلے میں آپ پاکستان افغانستان کا بارڈر دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا کہ ویری ٹف ٹیرین, اور ہمارے پاس تو نہ وہ اکنامک ریسورسز ہے, نہ اتنا پیسہ ہے, نہ وہ ٹیکنالوجی ہے, نہ ہم کوئی کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے سیٹلائٹ اوپر سے ایک سوئی بھی دیکھ لیتے ہیں جو حرکت کر رہی ہوتی ہے, نہ اس طرح ہمارے ڈرونز پھر رہے ہیں پورے علاقوں میں, نہ ہمارے پاس اس طرح کی باقی جو ریسورسز ہوتے ہیں وہ موجود ہیں. تو یہ کہنا کہ ہاں جی چونکہ فینس لگ گئی ہے اب کوئی چیز ادھر سے پار جا رہی ہے تو سرپرستی یہ فوج کر رہی ہے, ایف سی کر رہی ہے, تو امریکہ میں کیوں نہیں ان کی عوام کہتی؟ اتنے ریسورسز ہیں, سب کچھ ہے, تو یہ نقل و حرکت ہو رہی ہے, وہاں تو کوئی نہیں یہ بات کہتا, کیونکہ وہاں کوئی جھوٹا پروپیگنڈا, اس طرح کا فیک نیوز پروپیگنڈا جو ایک سسٹمیٹک طریقے سے کیا جا رہا ہے وہ اس کی نہ اجازت دیتے نہ وہاں کوئی کرتا ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو بارڈرز ہوتے ہیں دو ملکوں میں یہ میوچلی گارڈڈ ہوتے ہیں. یک طرفہ کوئی ملک جو ہے نا ایک بارڈر کو گارڈ نہیں کرتا, دونوں ملک مل کے یہ انشور کرتے ہیں کہ ادھر سے ادھر سمگلنگ نہیں ہوگی, غیر قانونی نقل و حرکت نہیں ہوگی, موومنٹ ویزے پہ ہوگی, اور ہر چیز جو سی ایک ترتیب قوانین اور قاعدے کے مطابق ہوگی. آپ مجھے بتا دیں کہ پاکستان افغانستان کے بارڈر میں کیا یہ دوسری جو سائڈ ہے اس کے پاس یہ ول آپ کو نظر آتی ہے؟ یہ ون ڈاکومنٹ رجیم ویزا ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں, ادھر سے تو کوئی ول نہیں ہے.